حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ میرے بھائیو، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مومن میں اور مسلمان میں فرق ہے، اور چھوٹا فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے آپ، مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان رہیں۔ ایسے ہی آپ پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، نماز نہیں پڑھتے آپ، مومن نہیں ہو سکتے لیکن آپ مسلمان رہیں۔ آپ صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج آپ پر فرض ہو گیا اور آپ نے اپنی تمام زندگی میں حج نہیں کیا تو آپ مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان رہیں۔ ایسے ہی آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن مکمل زندگی آپ کی گزر چکی اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا، آپ مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو زمین دی ہے، کھیتی باڑی ہے، آپ کی کاشتکاری کرتے ہیں، آپ اس کا عشر نہ دیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے لیکن مسلمان رہیں۔ حضرات، لیکن پیغمبر نے مسلمان کے لیے موت کو تحفہ نہیں بتایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کے لیے موت تحفہ ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہیں تو پھر موت ہمارے لیے تحفہ نہیں بن سکتی، اگر ہم مومن ہیں تو یقیناً موت ہمارے لیے تحفہ ہے، اور تحفہ تحفہ ہوتا ہے، تحفہ خوشی میں دیا جاتا ہے، تحفہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے۔ اور موت جب ہمیں تحفے کے طور پہ ملے گی تو یقیناً ہماری قبر کو گل گلزار بنا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہمیں قبر میں ہوگی، اور پھر ہمیں قبر میں ایسا سکون ملے گا، ایسا آرام ملے گا کہ ہم دنیا میں جس سکون کو ڈھونڈتے تھے اس سے کہیں زیادہ سکون ہمیں قبر میں ملے گا۔ جس آرام کو ہم دنیا میں ڈھونڈتے تھے وہ آرام ہمیں قبر میں جا کے ملے گا۔ جو عیش و عشرت پوری دنیا کے اندر جس عیش و عشرت کی طلب میں ہم رہے وہ عیش و عشرت ہم حاصل نہ کر سکے، مگر اللہ کی قسم وہ عیش و عشرت کے جلوے آپ کو قبر میں نظر آئیں گے۔ لیکن کب نظر آئیں گے؟ جبکہ آپ مومن بنیں گے، جبکہ آپ نمازی بنیں گے، جبکہ آپ غازی بنیں گے، جبکہ آپ مالک نصاب ہو کے زکات دینے والے بنیں گے، جبکہ صاحب استطاعت ہو کے حج کرنے والے بنیں گے، جبکہ آپ مسجدوں کی خدمت کرنے والے، مدرسوں کی خدمت کرنے والے بنیں گے، جبکہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں گے۔ بلکہ یوں کہہ دوں کہ اگر آپ مومن بن گئے تو یقیناً وہ جلوے آپ کو قبر میں نظر آئیں گے، وہ عیش و آرام آپ کو قبر میں نظر آئے گا جسے آپ تمام زندگی نہ پا سکتے۔ جی بہت خوب، بہت خوب۔ میرے بھائیو، ہمیں مومن جی بننا ہے، جی مومن بننا ہے، مومن بننا ہے۔ بغیر نماز کے مومن نہیں بن سکتے، جی بغیر نماز کے ہم مومن نہیں بن سکتے، جی بغیر علم دین کی طلب کے ہم مومن نہیں بن سکتے، جی بغیر ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے مومن نہیں بن سکتے ہم، جی قرآن کی تلاوت کیے بغیر مومن نہیں بن سکتے ہم، جی بڑوں کا ادب و احترام، علماء اکرام کا ادب و احترام کیے بغیر مومن نہیں بن سکتے۔ جی آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ وہ مسلمان ہے یا مومن ہے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے میں بہت بربادیاں چل رہی ہیں، بہت بربادیاں چل رہی ہیں۔ مومن بننا ہے ہمیں، مومن بن کے دکھاؤ۔ مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ ننگے سر رہے، ننگے سر کھائے، ننگے سر ادھر ادھر گھومتا رہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کر کے دکھائے۔ جی ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، مومن ہمیں بننا،
مومن بنیں گے ہم تو دنیا بھی کامیاب ہے, قبر بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. عرض یہ کر رہا تھا, اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں سے مشورہ کیا, فرشتوں میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں, خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کے فرشتوں نے عرض کیا, پروردگار عالم ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں, جب تو کسی انسان کو بنائے گا تو پھر وہ انسان زمین میں جا کے فساد کرے گا, قتل و قتال کرے گا, جنگ و جدال کرے گا, خون کی ہولیاں کھیلے گا. اللہ فرماتا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, زمین سے ایک مٹھی خاک میری بارگاہ میں لے کر آ. زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے, ایک مٹھی خاک لی, خداوند قدوس کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے. زمین نے پکڑ کے رو کے عرض کیا, زمین اے جبریل ایک مٹھی خاک کہاں لے جا رہے ہو؟ جبریل فرماتے ہیں اے زمین اللہ تجھ سے انسان بنائے گا, اللہ آدم بنائے گا, انسان بنائے گا, اور پھر اسی انسان سے, اسی آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نسل انسانی کو پیدا کرے گا. ان میں جو نیک ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, متقی ہوں گے, جو نمازی ہوں گے, جو اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے, اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اور جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ کے احکام کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. اللہ لفظ جہنم کو زمین نے سنا تو چیخ نکل گئی زمین کی. کون سی زمین کی؟ جس پہ ہم اور آپ اپنا قدم رکھ کے چلتے ہیں. اللہ اللہ پیارے, کبھی آپ نے سوچا اس زمین کے بارے میں؟ کبھی ہم نہیں سوچتے. اللہ اکبر کبیرہ. شب و روز تو ہم اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں. میں نے حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے کہ زمین کا وہ حصہ, زمین کا وہ خطہ جہاں پہ ہمیں دفن کیا جانا ہے, جہاں پہ ہماری قبر بنائی جانی ہے, وہ ہمیں یاد کرتا ہے. ایسے یاد کرتا ہے کہ اے میری چھاتی پہ چلنے والے, اکڑ کے تجھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, اترا کے تجھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, اندھیرا میرے اندر ہے, تاریکی میرے اندر ہے, ظلمت میرے اندر ہے. ہاں اگر تو اکڑ کے چلے گا تو تو جس دن میرے اندر آئے گا تجھے ایسا پکڑ لوں گی, ایسا پکڑوں گی, ایسا پکڑوں گی, تیری دائیں پسلیاں بائیں طرف کروں گی, تیری بائیں پسلیاں دائیں طرف کر دوں گی. اللہ کون کہتا ہے زمین کا وہ حصہ, زمین کا وہ خطہ کہتا ہے جہاں ہمیں دفن کیا جانا ہے, جس کو قبر ہم کہتے ہیں. قبر ہمیں یاد کرتی ہے. 15ویں صدی میں اپنی زندگی گزارنے والے مسلمان تو کبھی قبر کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ صحابہ قبر کو یاد کرتے تھے, قبرستان کی زیارت کرتے تھے, بزرگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. آج ہم قبرستان سے گزرتے ہیں مگر کبھی افسوس نہیں ہوتا, کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آتا کہ ہمارا اصل گھر تو یہی ہے. انتقال کے بعد میں لوگ ہمیں یہی دفن کر کے چھوڑ جائیں گے, پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. نہ باپ ہمیں پوچھے گا, نہ بیٹا ہمیں پوچھے گا, نہ رشتے دار ہمیں پوچھے گا, نہ خاندان والے ہمیں پوچھیں گے, نہ قبیلے والے ہمیں پوچھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اسلامی بھائیوں, پھر سینکڑوں من مٹی کے نیچے ہمیں دفن کیا جانا ہے. کبھی ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں کہ لوگ تختے لگا کے اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹ کے آ جائیں گے. کون ہمارا وہاں مددگار ہوگا, کون ہمارا یار ہوگا, کون ہمیں وہاں کام آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. خوش نصیب ہے قاری صاحب, قاری شبیر صاحب کے والد مرحوم, کہ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بیک گراؤنڈ میں قاری شبیر صاحب جیسی دولت کو چھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت بڑا انعام ہے یہ ان کے والد مرحوم کے لیے. کیسے انعام ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں؟ حضرات آپ خوب جانتے ہیں ایک قاری قرآن, حافظ قرآن, عالم دین کے والد مرحوم, والد کا انتقال ہوتا ہے, والدہ کا انتقال ہوتا ہے, یا بھائی کا انتقال ہوتا ہے, تو اس کے دل کے اندر والدین کی جو محبت ہوتی ہے, اللہ اللہ, انتقال کے بعد بھی وہ محبت برقرار رہتی ہے. ایسا نہیں ہے انتقال کے بعد وہ محبت ختم ہو جائے. آج ہم دیکھتے ہیں جن حفاظ قرہ کے والدین کا انتقال ہوا ہے, وہ حفاظ قرہ اپنے والدین کی قبر پہ جا کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں. شب و روز وہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں, کلمہ شریف پڑھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ دولت ان والدین نے جو اپنی زندگی میں چھوڑ کے گئے قاری قرآن کی شکل میں یا حافظ قرآن کی شکل میں, وہ خوش نصیب ہے والدین کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن, قاری
قرآن بنایا ہے. اللہ اللہ میرے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں، تاکہ ہمارے انتقال کے بعد میں ہماری قبر پہ آ کے ہمارا بیٹا فاتحہ پڑھ دے، ہماری قبر پہ آ کے ہمارا بیٹا قرآن کا کوئی جز پڑھ دے، ہمارا بیٹا ہماری قبر پہ آ کے قرآن کی کوئی سورت پڑھ دے، کلمہ شریف پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے ہمیں اصالے ثواب کر دے، تاکہ اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جی ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت. میرے اسلامی بھائیوں، یہ حافظ قرآن قاری قرآن کی برکت جی حضرت، حق بات بات. کہیں سے کہیں جا رہی ہے، ادھر سے ادھر بڑھ رہی ہے. جی حضرت. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جی قبر کا خطہ، قبر کا حصہ، قبر زمین کا وہ حصہ جو ہمیں یاد کرتا ہے، جی ہم حضرت. قبر کو یاد نہیں کرتے. حق بات ہے حضرت. میرے بھائیوں، آپ موت کو ہرگز نہ بھولیں. جی اور ذرا تصور میں گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کے یہ بھی ذرا آپ تھوڑا سوچیں کہ پتہ نہیں وہ کون سا وقت ہوگا جس دن ہمیں موت آئے. جی بات. کبھی ہم نے سوچا حادثے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، جی ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، جی لوگوں کے جنازے ان کے گھروں سے ہمارے سامنے اٹھ رہے ہیں، مگر کبھی کسی اٹھتے ہوئے جنازے سے ہم نے درس حاصل کیا، نہیں کوئی سبق حاصل کیا؟ نہیں. کاش گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کے آپ بھی یہ سوچیں، جی پتہ نہیں ہمارا انتقال کیسے ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سا وقت ہوگا، کس شکل میں ہمیں موت آئے. جی پانی میں ڈوب کے موت آئے گی، بجلی کا تار پکڑ کے موت آئے گی، بیماری پہ موت آئے گی، بستر علالت پہ موت آئے گی، ہاسپٹل میں موت آئے گی، حادثے کا شکار ہو کے موت آئے گی. سوچو میرے بھائی، ذرا سوچو. جی جی حضرت. حق بات. اور پھر آنی تو ضرور ہے صاحب. بالکل حق بات. سوچیں ہم تھوڑا سارا گوشۂ تنہائی میں، جی حضرت. پتہ نہیں کیسے موت آئے گی ہماری. جی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے پیارے پیارے عزیز بچوں، جی تھوڑا سارا ہم اپنی موت کے بارے میں سوچیں. جی پیغمبر فرماتے ہیں، ایک حدیث میں نے پڑھا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت ہے. جی لذتوں کو جو ختم کر دے، جی جو لذتوں کو ختم کر دے، جو لذتوں کو توڑ دے، اس کا نام موت. موت ہے. لفظ موت سن کے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے زور آور، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو. کھڑے ہو گئے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جی آمین. مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا. آمین. میرے بھائیوں، ہم جلد سے روز کرتے ہیں، روز سنتے ہیں تقریریں، علماء کرام کے بیانات یوٹیوب کے ذریعے، اور روبرو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر ہمیں عمل کی دنیا میں قدم رکھنا ہے. جی عمل کی طرف ہمیں بڑھنا. مائل ہونا. آج قاری صاحب کے والد محترم کا انتقال ہوا، کل کسی اور کا انتقال ہوگا، پرسوں کسی اور کا انتقال ہوگا، پھر ایک دن ایسا آئے گا ہمارا آپ کا بھی انتقال ہوگا. ہماری قبر میں سوائے ہمارے عمل کے کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں. میرے بھائیوں، میں بیان کرنے کو بہت کچھ بیان کرتا رہا، اور آپ عمل نہ کریں، یہ غلط ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم بیان مختصر سنیں، تھوڑا سنیں، لیکن ہم عمل کی دنیا میں قدم زیادہ رکھیں، عمل زیادہ کریں. نمازوں کی ان کے وقتوں پہ نمازوں کی پابندی کریں. اللہ نے اگر ہمیں مالدار بنایا ہے تو زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے. زکوٰۃ نکال دیں اپنے گھر کے پوری پونجی کا، سونے چاندی کا اور مال تجارت کا بینک بیلنس کا حساب و کتاب لگا کے 2.5% سے جو زکوٰۃ بیٹھتی ہو، کسی غریب یتیم کو اس کا مستحق بنا دے. ورنہ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے علاقے میں چل رہے ہیں، اس زکوٰۃ کا پیسہ انہیں گے. اللہ نے حج کے قابل بنا دیا تو حج بھی ضرور کریں. مدرسوں کی خدمت کرتے رہیں، مسجدوں کی خدمت کرتے رہیں. اور رہا معاملہ دنیا داری کا، تو ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بلڈنگیں مت بناؤ، عالیشان بنگلے مت بناؤ، تم فورچونر میں مت گھومو، اسکارپیو میں مت گھومو. اسلام یہ نہیں کہتا اچھے کپڑے مت پہنو، اچھے لباس مت پہنو. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم خوب کماؤ، خوب آگے بڑھو، خوب ترقی کرو. مگر میرے بھائیوں، دنیا بعد میں ہے، پہلے دین ہے. دنیا بعد میں ہے، پہلے دین.
اللہ کرے ہم سب خوب مالدار ہو جائیں، اپنے وقت کے کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں، مگر ہمارا دین اللہ کے نبی نے جو ہم تک پہنچایا ہے اس دین پر ہم چلتے رہیں، اس دین پر ہم چلتے رہے، دین کو ہم فالو کرتے رہے۔ جہاں دین کی بات آئے، جہاں ایمان کی بات آئے، جہاں مسجدوں کے تقدس، مدرسوں کے تقدس کی بات آئے، جہاں میرے بھائیوں نمازوں کی بات آئے، تو ہم ہر وقت ان کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داری میں لگ گئے تو نمازوں کو بھول گئے، قرآن کی تلاوت کو بھول گئے، اپنے مرحومین کو بھول گئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا داری میں لگ گئے، بزنس میں لگ گئے، تجارت میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، دکان میں لگ گئے، کھیت کھلیان میں لگ گئے، تو پھر ہم نمازوں کو بھول جائیں، مسجد اور مدرسے کی خدمت کو بھول جائیں، زکوٰۃ کو ہم بہت اپنے اوپر بہت زیادہ بھاری سمجھنے لگیں۔ اسلام کی تمام باتوں پر، دین کی تمام باتوں پر اللہ پہلے مجھے بعد میں آپ کو ہدایت عطا۔ آمین یا رب العالمین۔